السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. قابل قدر بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کی کامیابی کے لیے قدم قدم پر رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. یوں تو اللہ رب العزت نے پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور پورے انسانوں کی کامیابی کے لیے، چاہے وہ کسی بھی خطۂ ارض میں رہنے والے ہوں، تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اور قرآن مقدس جو تمام انسانوں کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، رہبری کے لیے اور رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، وہ کتاب اور وہ کلام جس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اس نے بتا دیا کہ تمام عالموں کا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے. تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. وہ مسلمانوں کا، وہ کرسچنز کا، وہ غیر مسلم بھائیوں کا، وہ بدھسٹ اور یہودی کا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے
اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نازل فرمایا ہے۔ یہ دو نعمتیں، ایک تو نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسرے قرآن مقدس۔ یہ دو نعمتیں ایسی عظیم الشان نعمتیں ہیں، جس انسان کو یہ نعمت مل جائے اور وہ ان نعمتوں کی صحیح معنی میں قدر کر لے اور صحیح معنی میں ان دو کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے اور ان دو کی رہبری میں اپنی زندگی کو سمیٹ کر لے چلے، وہ انسان کامیابی کی منزل پر یقیناً جانے والا ہوتا ہے، اور وہ انسان ضرور اپنی کامیابی کو پانے والا ہوتا ہے، اور وہ انسان ضرور اپنی اس دنیا کو اور اس دنیا کے بعد موت اور موت کے بعد کے احوال کو جب کبھی جس کا سامنا وہ کرے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے بچے گا۔ لیکن جب ان دو نعمتوں کی ناقدری کرے گا تو پھر ناقدری کا انجام یہ ہوگا کہ اس دنیا میں وہ انسان زندگی گزارے گا، چاہے اس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، چاہے اس کے پاس حشم و خدم ہو، چاہے اس کے پاس نوکر اور چاکر ہوں، چاہے اس کے پاس دنیا کی تمام تر نعمتیں موجود ہوں، لیکن ان دو نعمتوں کی اگر وہ ناقدری کرے گا تو اس دنیا میں بھی بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزارے گا، اضطراب اور بے قراری کی زندگی گزارے گا، پھر طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کے ٹینشنز اور طرح طرح سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ اس دنیا میں وہ سکون حاصل کر سکے گا اور نہ موت کے بعد وہ سکون کی منزلوں میں جا پائے گا۔ ان دو نعمتوں کی جو قدر کرے گا وہ یقیناً کامیابی کی راہ کو پالے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یوں فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا پیغام دیا ہے۔ اے میرے بندو، جب تمہیں دنیاوی حالات کا سامنا کرنا پڑے، جب کبھی تمہیں مصائب آ گھیریں، جب کبھی تمہارے آگے مشکلات آ جائیں، جب کبھی تم کسی ایسے معاملے میں پڑ جاؤ کہ تمہاری زندگی کا سکون ختم ہوتا ہوا نظر آئے اور تمہاری زندگی بے چین و بے قرار ہو جائے اور تمہاری زندگی یعنی لڑائیوں کا شکار ہو جائیں، اختلافات بڑھ جائیں، طرح طرح کے بے سکونی کا سامنا کرنا پڑے، تو غور کرو کہ کہیں میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو کمزور تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میرا تعلق میرے پروردگار کے ساتھ، میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں حالات آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، مصائب آتے جا رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو طرح طرح کی بے سکونی اگر بڑھتی جائے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ میرے نصیب کا بگاڑ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طرح آدمی اگر حالات جس پر نہ آئیں، مصائب جس پر نہ آئیں، مشکلات جس پر نہ آئیں، بالکل عیش اور آرام کی زندگی گزار رہا ہے اور بالکل موج اور مستی میں پڑا ہوا ہے، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ اعمال کی فکر ہے، نہ ہدایت کی فکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر ہے، بلکہ اپنے پیسے میں مست پڑا ہوا ہے، انسان طرح طرح کی برائیوں کے باوجود بھی بہت مستی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اور کوئی آفت اس کے در پہ نظر نہیں آ رہی ہے،
تب بھی یہ علامت بھی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، اور اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ جس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس کو آرام دہ زندگی چند ایام کے لیے بظاہر عطا فرما دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ ڈھیل کے بعد ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے ہلاکت و تباہی ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جو اسلام میں نے اور آپ نے ایکسپٹ کیا ہے، جس مذہب کو میں اور آپ فالو کر رہے ہیں، اور جن مذہبی تعلیمات کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کی یہ تعلیمات اور پھر ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، اس کو اپنے لیے اپنی زندگی کے آگے رکھنا چاہیے۔ اور ان فرامین کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اگر صرف زبان سے یہ دعویٰ کر لیں کہ میں مسلمان ہوں، اور آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور اسلام کے احکام اور شرعی قوانین اور نبوی تعلیمات، نبوی ارشادات کے سلسلے میں وہ بہت زیادہ گرویدہ نہیں ہے، اور بہت زیادہ اسلام سے اس کا قلبی تعلق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے اسے والہانہ محبت نہیں ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ محبت اور تعلق نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ انسان کے لیے ڈرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے ساتھ میں کامیابی اور نصرت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اسی وقت ہے، اور پھر سربلندی کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، جیسے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے مسلمان ہو، اگر تم اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم رکھتے ہو، تو پھر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ فرمایا رسمی مسلمان ہو جانا، رسمی طور پر یعنی نمازوں کا ادا کر لینا، رسمی طور پر رمضان آ جائیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کر لینا، رسمی طور پر رمضان آ جائیں تو روزے رکھ لینا، رسمی طور پر آدمی یعنی حج کو یوں ہی چلا جانا اور پھر عمرہ وغیرہ کر لینا، یہ رسمی طور پر اگر ہو رہا ہے تو پھر آدمی صرف اتنا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی، ایک انسان وہ ہے جو کہ بہت زیادہ غریب ہے اور بہت زیادہ پریشان حال رہتا ہے، لیکن شعائر اسلام کی عظمت اس کے دل میں موجود ہے، شعائر اسلام کی محبت اس کے قلب میں موجود ہے، وہ دین کے لیے مرنا چاہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ اگر پیش کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ رسول ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، اور قرآن مقدس سے اسے بے انتہا عشق ہے اور تعلق ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بے حد محبت ہے، تو میرے عزیز دوستو یہ انسان کے لیے اچھی علامت ہوتی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے، مذہب کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اور جو محبت ہونا چاہیے، جو قلبی لگاؤ ہونا چاہیے اور جو قلبی تعلق اور محبت ہونا چاہیے، وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، مادیت بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر جیسے جیسے لوگوں میں
شعور بیدار ہو رہا ہے اور عصری تعلیم میں ترقی کرتا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے اسلام کی حفاظت کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے تشخص کے ساتھ، اور پھر اس کی تحفیظ کے ساتھ، اس کی حفاظت کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مذہب کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر نوجوانوں کے دلوں سے مذہبی تعلیمات کے سلسلے میں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن مقدس کا جو احترام ہونا چاہیے، قرآن مقدس کی جو عظمت ہونا چاہیے، وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کعبۃ اللہ ہے، اور اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی طرح شعائر اسلام میں جتنی چیزیں داخل ہیں، اور جتنے یعنی نمبر وار اگر گنایا جائے تو وہ تمام کے تمام جو ہمارے اسلام کے لیے فاؤنڈرز کا درجہ رکھتی ہیں، ان تمام کی محبت ہمارے اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے نسلوں کے دلوں میں ہونا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آپ سن کر حیران رہیں گے کہ امریکہ کی ٹاپ موسٹ جو یونیورسٹیز ہیں، ان میں سے ایک یونیورسٹی نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ میں اس بات پر ریسرچ کیا ہے، اور ایران وغیرہ سے لے کر مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، وہاں کی کنٹریز کے نوجوان اور ینگسٹرز کا مذہب کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اور جو مذہب کے ساتھ جو تعلق ہے، اس پر انہوں نے ریسرچ کیا، اور ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ آج ان کنٹریز میں ایتھیزم بڑھتا جا رہا ہے، مذہب سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، مذہب کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے، جو محبت ہونا چاہیے، اور جو دلی میلان ہونا چاہیے، اور قرآن مقدس کا جو احترام ہونا چاہیے، قرآن مقدس کی عظمت جو دلوں میں ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے، آل رسول کے ساتھ جو محبت ہونا چاہیے، اور صحابہ کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہونا چاہیے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ جو محبت ہونا چاہیے، آج مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں بہت زیادہ یہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہے، اور ینگسٹرز میں ارتداد بڑھ رہا ہے، بے دینی بڑھتی جا رہی ہے، مذہب سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، مذہب کی تعلیمات سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، قرآن مقدس کا احترام بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مذہبی پیشواؤں یاد رکھیں اس بات کو کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کے دلوں میں، یہاں بھی اور دنیا کے چپے چپے میں، ہم اپنے نوجوانوں کے دلوں میں مدارس کی اہمیت کو بڑھائیں، علماء کی اہمیت کو بڑھائیں، وہ علماء جو کہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کی اور دین کی اور قرآن کی اور قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیمات کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ دنیاوی کاروبار میں آ جائیں، دنیاوی مقاصد میں آ جائیں، اور وہ بھی بزنس میں لگ جائیں، تو ہوگا یہ کہ وہ بھی کم و بیش 1,00,000-2,00,000 روپے کما لیں گے اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں گے، لیکن خدا را اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے، اپنے معصوم بچوں کی اور اپنے نسل کے، اپنے آنے والی نسل کے اور ان معصوموں کے ایمان کی حفاظت ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، ہندوستان کے جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں اگر آج بھی ہم مدارس کی ناقدری کریں گے اور پھر مدارس کے ساتھ میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق قائم نہیں رکھیں گے، اور علماء سے بدزنی کریں گے، اور پھر علماء سے دور ہوتے جائیں گے، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر علماء سے نہیں جوڑیں گے، تو پھر یاد رکھیں اسپین کا جو حال ہوا ہے، اور پھر اسی طرح آج وہ کنٹریز جن میں ایک وقت میں قسطنطنیہ میں دیکھیے، استنبول میں دیکھیے، اور وہاں کے جو معاملات تھے، ایک وہ دور تھا کہ بڑے بڑے مدارس اور بڑا بڑا نظام وہاں چلا کرتا تھا، لیکن آج ان مدارس کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ہندوستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ آج ہمارے
اس ہندوستان میں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہم چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ایمان پر دیکھنا چاہتے ہیں، ان بچوں کو ہدایت پر دیکھنا چاہتے ہیں، ان بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، ان بچوں کو اگر نبوی تعلیمات کو فالو کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں، ان بچوں کو اگر ہم نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان والا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا دیکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا ایک غلام بن کر چلتا ہوا نظر آنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں مدارس کے ساتھ محبت کرنا ہوگا۔ مدارس کے نظام کو چلانے کے لیے ضرور ہمیں بھی معاون اور مددگار بننا ہوگا، اور پھر ایسے اسکولز کو قائم کرنا ہوگا کہ جہاں انگلش میڈیم بھی بہت ہی زیادہ استحکام والی ہو، بہت زیادہ اچھے انداز میں، جہاں پورے نظام کے تحت اور پورے اصول کے تحت اور پورے قوانین کے تحت جہاں ایک انگلش میڈیم اسکول چل رہا ہو، پردے کا نظام بھی ہو، اخلاق کی تعلیم بھی ہو، اور پھر ہدایت کی تعلیم بھی ہو، قرآن کی مختصر تعلیمات بھی ہوں، ساتھ ساتھ میں ہمارا وہ معصوم ایک بہترین ڈاکٹر بھی بن جائے، ایک بہترین لائر بھی بن جائے، ایک بہترین سائنٹسٹ بھی بن جائے، اور ایک بہترین دنیا کے لیے کام آنے والا نوجوان بن جائے، لیکن کب؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، ارتداد کے طوفان سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ، مرتد ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اگر یہ کام میں اور آپ کریں گے اور ہمارے دانشور احباب کریں گے، اور وہ احباب جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے وہ یقیناً بہت کچھ کر رہے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور ان کے حق میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن اور زیادہ آگے بڑھے اور زیادہ آگے بڑھ کر ہندوستان کی سرزمین پر اپنے معصوموں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مدارس کو مستحکم کریں اور مدارس کو مضبوط کریں، علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور جوڑ کر انسان غور کریں کہ ہندوستان میں اسلام کی بقا کیسے ہو سکتی ہے، اسلام کا جھنڈا کیسے لہرایا جا سکتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو کیسے عام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر اپنے معصوموں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور پوری دنیا میں ہمارے جو بچے رہتے ہیں، ہمارے جو نوجوان رہتے ہیں، ہماری جو اولاد اور دیگر کنٹریز میں رہتی ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں مذاکرہ کرے، جب بچے سے گفتگو ہو، صبح بات ہو یا شام میں بات ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے اگر بچے سے کنٹیکٹ کریں تو فوراً اپنے بچے کے نماز کے بارے میں پوچھیں، اپنے بچے کے قرآن کے بارے میں پوچھیں، اپنے بچے کی ہدایت کے بارے میں پوچھیں، اپنے بچے کے ایمان کے مذاکروں کے بارے میں پوچھیں اور بات کریں، ورنہ حال بہت برا ہو رہا ہے۔ چند دنوں کی اور چند سالوں کی اس دنیاوی ترقی کی خاطر اگر ایمان گھروں سے لٹ جائے گا، ایمان کی دولت اگر غیر ہمارے گھروں سے چھین لیں گے، اور دشمنان اسلام ہدایت کی دولت کو ہمارے گھروں سے چوری کر لیں گے، تو یاد رکھیں دنیا کی ہنسی خوشی تو مل سکتی ہے، موت کے بعد کی رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔